کہ قرآن قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ قرآن قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ اس وقت کے علماء علم کلام کی کتابیں اٹھا کے لے آئے، علم کلام کی ابحاث کھول کے بیٹھ گئے کہ امام صاحب کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کلام نفسی، ایک کلام لفظی۔ کلام نفسی قدیم ہے، حادث نہیں، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ رہا کلام لفظی، وہ تو حادث ہے، وہ تو غیر قدیم ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس وقت یہ تقسیم نہیں کر سکتا، یہ تقسیم تم علماء کو سمجھ آتی ہے، عوام کو سمجھ نہیں آتی۔ جب میں کلام نفسی کو سامنے رکھ کر یہ بات کہوں گا کہ قدیم ہے، اور کلام لفظی کو سامنے رکھ کر یہ کہوں گا مخلوق ہے، حادث ہے، فانی ہے، تو لوگ احمد بن حنبل کی اسی بات کو اٹھا کے سامنے لائیں گے کہ دیکھا نا، احمد بن حنبل نے کلام کو حادث کہہ دیا، احمد بن حنبل نے قرآن کو قدیم نہیں کہا، تو اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ تو سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اس بحث میں نہیں پڑے کہ دلیل کس نظریے سے مانگ رہا ہے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مدعی نبوت کو، یا اس کی نبوت کے دعویٰ کی صداقت سمجھنے کے لیے اس بحث میں نہیں گئے۔ کہا جو دعوی نبوت کرے اس سے دلیل مانگی ہی نہ جائے، جیسے دعوی نبوت کرنے والا حضور کے بعد دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ویسے ہی دلیل مانگنے والا بھی نکل جاتا ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں دربار، مسلمہ کے ساتھ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے نبی ہی آپ کو مان۔ اور جب کہا میرے بارے میں، کہا میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سنتا۔ جب اس نے 2-3 بار تجربہ کیا کہ میرے بارے میں ہی نہیں سنتا، اپنے نبی کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں جانے، صرف میری ہی نہیں سنتا، انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ پوچھا میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا نے سور من حیات الصحابہ میں لکھا ہے حضرت حبیب بن زید نے انکار کیا تو ایک دفعہ کے انکار پر ایک عضو کاٹا، پھر پوچھا، انہوں نے پھر کہا نہیں سنتا، دوسرا عضو کاٹ دیا، پھر پوچھا اب بتا، انہوں نے کہا نہیں سنتا، تیسرا عضو کاٹ دیا، اور زبان حال سے کہا عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاری میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاری میں ہے۔ ایک ایک کر کے عضو کٹتے گئے، تڑپتے گئے، زمین پہ گرتے رہے، اور وہ زبان حال سے کہتے رہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی۔ ایک ایک کر کے عضو کٹے، دستبردار نہیں ہوئے، رخصت بھی مسلمانوں کے لیے ہے مگر عظیمت سے چمٹے رہے، رخصت بھی مسلمانوں کے لیے ہے مگر عظیمت سے چمٹے رہے۔ وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے لیے جس نے شہادت کا جام پیا اسے دنیا حبیب بن زید کہتے ہیں، حبیب بن زید۔ صحابہ کٹے، جزوی طور پہ واقعات کا ذکر کیا جائے تو ساری رات گزر سکتی ہے، میں اب بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تابعین بھی پیچھے نہ رہے، ایک عبداللہ بن صوب جن کو دنیا ابو مسلم خولانی کہتی ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اسود نے آگ کے دہکتے انبار میں ڈال دیا۔
دیے, لیکن انہوں نے اسی یقین کا مظاہرہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کیا جو ابراہیم نے اللہ کی توحید کے بارے میں کیا تھا. نتیجہ یکساں ہوا, اللہ نے ابراہیم پہ بھی نار کو گلزار کر دیا, وہ توحید کے سپاہی تھے, اور اسود انسی کی جلائی ہوئی آگ کو عبداللہ بن صوف پہ بھی گلزار کر دیا, یہ محمد کی ختم نبوت کے سپاہی تھے. نہ وہاں ابراہیم کا آنکھ بال بھی کا کر سکی, نہ یہاں ابو مسلم خولانی کا کر سکی. یہ سلسلہ چلتا رہا. ہمارے اکابرین کا جب دور آیا تو انہوں نے بھی ایسی قربانیاں دی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کہ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر صحابہ کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو, صحابہ کی قربانیوں کی یاد تازہ ہوگی. اور ہوتی بھی کیوں نہ. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کی ارواح کا قافلہ چلا جا رہا تھا, اللہ نے کچھ افراد کو روک لیا اور روک کے بعد والے زمانے میں بھیجا تاکہ انہیں دیکھ کر پہلوں کی زندگیوں کی لوگوں کو یاد تازہ ہو. یہ بھی پیچھے نہ رہے. جب غلام احمد قادیانی کو انگریز نے خریدا, انگریز نے ہائر کیا, انہیں اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے, جہاں اور ضمیر فروشوں کی ضرورت تھی, فتویٰ فروشوں کی ضرورت تھی, وہاں ایک جھوٹے مدعی نبوت کی بھی ضرورت تھی. تو انہوں نے غلام احمد قادیانی کو اس کام کے لیے آمادہ کر لیا. اب یہ تدریج کے ساتھ, پہلے لمحہ میں دعوی نبوت نہیں کیا, بڑے بڑے پینترے بدلے, کئی مراحل سے گزر گئے, تدریج کے ساتھ دعوی نبوت تک پہنچا. تو جب انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے سر پہ ہاتھ رکھا, سرپرستی شروع کی, تو سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو مکہ میں کشف ہوا, مکہ میں کشف ہوا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو وہاں سے واپس بھیجا کہ پیر صاحب مانتا ہوں یہاں کعبۃ اللہ کا طواف ہے, مانتا ہوں یہاں حجر اسود کے بوسے ہیں, مانتا ہوں یہاں در ملتزم سے چمٹ کے رونا ہے, مانتا ہوں یہاں میزاب رحمت تلے کھڑے ہونا ہے, مانتا ہوں یہاں زمزم کی حلاوتیں اور لذتیں ہیں, مانتا ہوں یہاں صفا اور مروہ کی سعی ہے, مانتا ہوں یہاں میلین اقصرین کے درمیان دوڑنا ہے, مانتا ہوں یہاں بڑی یادگاریں ہیں, مانتا ہوں یہاں رکن یمانی ہے, رکن عراقی ہے, رکن شامی ہے, مانتا ہوں یہاں حتیم کے سجدے ہیں, لیکن ان سب کچھ کا سبب محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے. اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک ختم نبوت کے انکار کا فتنہ رونما ہونے والا ہے. اس لیے آپ حضور کی محبت میں واپس چلے جائیے. اگر آپ جیسی شخصیت ہندوستان کی سرزمین پہ موجود ہوئی تو اس فتنے کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا. پیر صاحب کی قربانی, سارے مقدس مقامات, ساری کی ساری بلند و بالا جگہ اور وہاں کی عبادتوں کے ثواب کی کثرت سب کچھ چھوڑ کے حضور کی ختم نبوت کے لیے واپس ہندوستان آ گئے. اگر پیر میر علی شاہ صاحب وہاں رہ جاتے, وہاں کی عبادت کے ثواب کی کثرت کو دیکھ کے شاید آج دنیا پیر میر علی کو اس طرح نہ جانتی. جب وہ حضور کی ختم نبوت کے لیے واپس پلٹ آئے, آج بچہ بچہ پیر میر علی کو دل میں بسا کے بیٹھا ہے, دل میں بسا کے بیٹھا ہے. یہ ہمارے اکابر کی حساسیت تھی. اور پھر سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے ادراک اور احساس کو اس بارے میں استعمال کیا, اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے کہا کہ یہ بندہ کافر ہے, مرتد ہے, زندیق ہے, آنے والے وقت میں ایسے ایسے دعوے کرے گا
نہ دکھائے جائیں گے نہ چھپائے جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا درویش کی بات سچی ہوئی۔ اور پھر جب لدھیانہ میں آیا تو علماء لدھیانہ 1884 کی بات ہے، مولانا محمد لدھیانوی، مولانا عبداللہ لدھیانوی، مولانا اسماعیل لدھیانوی، علماء لدھیانہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے باضابطہ اس کے کافر ہونے کا عوامی سطح پہ اعلان کیا تاکہ سادہ لوگ مسلمان اس کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ 1884 کی بات ہے، اس وقت بڑے بڑے علماء بھی فتوی کفر عائد کرنے میں احتیاط کے دامن کو تھامے ہوئے تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں پہ اور اس کی تقریروں پہ مثبت رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ جیسا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی، انہوں نے بھی 1890 میں جا کے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ سب سے پہلے ہمارے اکابر میدان میں آئے، اور پھر مکتبہ اعزازیہ دیوبند سے تکفیر قادیان کے عنوان سے ایک فتویٰ جاری ہوا جس میں متحدہ ہندوستان کے تمام اکابر علماء کے سگنیچر دستخط تھے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک مدرس مولانا سہول نے تیار کیا، اور اس میں گجرانوالہ اور یہاں ملتان سرگودا تک کے علماء کے اس وقت آپ کو دستخط ملیں گے جو مکتبہ اعزازیہ دیوبند نے فتویٰ جاری کیا۔ اس کے بعد پھر کوئی پیچھے نہ رہا، سب میدان میں نکل آئے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے خلاف، دجل کے خلاف۔ لیکن ہمارے اکابر کی جد و جہد پھر بھی سب سے نرالی رہی، ہمارے اکابر کی جد و جہد پھر بھی سب سے منفرد رہی، ہر ایک نے اپنی محنت کی۔ لیکن آج مرزائیت جس جگہ پہ کھڑی ہے اس جگہ پر پہنچانے میں اصل کردار محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری کا ہے، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری کا ہے، مولانا مرتضی حسن چاند پوری کا ہے۔ مقدمہ بہاولپور کی پیروی میں 1926 سے لے کے 1935 تک ہمارے اکابرین کشمیر سے چل کے علامہ انور شاہ کاشمیری آتے، دیگر اکابرین نے راتوں کی نیند اپنے اوپر حرام کر لی، دن کا سکون اور چین اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بلاخر 10 سال کی جہد مسلسل کے بعد، مقدمہ کی پیروی کے بعد، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کے خلاف بہاولپور کی عدالت نے فیصلہ جاری کیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کی بنیاد بھی یہی فیصلہ، مرزائیت آج جس جگہ کھڑی ہے اس کی بنیاد یہی بہاولپور کی عدالت کا مقدمہ ہے، اور اس فیصلے کی بنیاد اکابر کی جد و جہد ہے۔ جب 1930 میں امام الاولیاء قطب الاقطاب شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے دیکھا یہ تو اب جماعت بن گئی ہے، جماعت، تو انہوں نے کہا اب فرد جماعت کا مقابلہ نہیں کرے گا، جماعت کا مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے سینکڑوں علماء کو شیراوالا لاہور میں جمع کیا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری بھی تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بھی تھے، وہیں پہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری نے امیر شریعت کا لقب لاہور میں 1930 کو علامہ انور شاہ کاشمیری نے امیر شریعت کا لقب دیا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو، اور پھر انہوں نے احرار اسلام کے نام سے ایک منظم جد و جہد کا آغاز کیا۔ جماعت کا مقابلہ جماعت سے ہوا، اور حضور کی ختم نبوت کے منکرین پھر پریشانیوں سے دوچار ہوتے گئے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی، اس کی قیادت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کی۔ نوجوانوں نے، علماء نے، عوام نے بڑی قربانیاں دی، اور پھر 1974 میں تحریک ختم نبوت چلی جس میں مرزائیت کو کافر قرار دیا گیا۔ اس کی قیادت علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے کی۔ اب یہ
ترمیم تو آئین میں ہو گئی مگر اس کو قانونی شکل نہیں دی گئی، جیسے مجھ سے پہلے ذکر ہو رہا تھا۔ پھر 1974 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس منظور ہوا، اس میں یہ بات طے کر دی گئی کہ مرزائیوں کے کسی گروہ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نہیں کہا جا سکتا، مرزا غلام احمد قادیانی کی کسی بیوی کو ام المومنین نہیں کہا جا سکتا، اس کے کسی ماننے والے کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، اس کے گھر کے کسی بھی فرد کو اہل بیت نہیں کہا جا سکتا، مرزائی اپنی دعوت نہیں دے سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے، مینار کھڑے نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اور مسلمانوں کا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اسلام کے شعائر کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں تک ہمارے اکابرین کی محنت ہے کہ آج مرزائیت ایک ایسی عمارت میں بند ہو گئی، عام ایک جانوروں کا جو بڑا ہوتا ہے، اور ان کا عبادت خانہ، اس کی ظاہری کوئی پہچان نہیں، جیسے مسجد مسلمانوں کا عبادت خانہ ہے، مینار نظر آئے گا، اس کی پیشانی پہ کلمہ لکھا نظر آئے گا، لیکن ایسا یہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس جو منظور ہوا، یہ ہمارے اکابر کی محنت تھی، بزرگوں کی محنت تھی، اسلاف کی محنت تھی کہ آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اب اس پر عمل درآمد کی بات ہے، الحمدللہ اس پر عمل ہے، کہیں کہیں اس کی مخالفت اور خلاف ورزی نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی اطلاع کی جاتی ہے، یہ ہمارے افسران، یہ ہمارے پولیس کے بھائی، یہ ہمارے اداروں کے نوجوان آئین پاکستان سے محبت رکھتے ہوئے، آئین پاکستان سے وفاداری کرتے ہوئے اس کا ازالہ کرتے ہیں، ہم انہیں اس معاملے پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ حضور کی ختم نبوت فقط مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے، اس امت کے ہر طبقے کے لیے ہے۔ اس لیے آخر میں کہنا چاہوں گا، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے، عالم اپنا علم استعمال کرے، تاجر اپنی تجارت استعمال کرے، نوجوان اپنے دوستوں کے سامنے حضور کی ختم نبوت کی اہمیت بتائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانا، یہ ایک امتی کی حیثیت سے ہم پہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اس کو ہم سب نے نبھانا ہے۔ اس لیے آخر میں یہی کہوں گا، اس عزم کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے اور ان کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جائیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين